السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی ادھر خیر خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں۔ مریم نواز صاحبہ کا بڑا زبردست بیان آیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ جو شکست ہوئی ہے اسمبلی میں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس میں اپوزیشن کے تقریباً 22-23 ارکان غیر حاضر تھے۔ اپوزیشن کے 22-23 ارکان غیر حاضر تھے، اور اگر پورے ہوتے تو آج بھی یہ جیت سکتے تھے، کیونکہ حکومت کے جو تھے وہ 160 کے قریب تھے اور دوسری گنتی میں 163 کے قریب تھے۔ تو یہ اگر اپوزیشن کے آج ممبر پورے ہوتے بھرپور طریقے سے اور اس میں جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لے رہے ہوتے تو آج یہ بل منظور نہ ہوتے، جو یہ دونوں بل منظور ہو گئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو بار بار یہی بات آپ کو کہتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کہ یہ بار بار یہ ایسی، لیکن یہ باتیں ہی ایسی ہیں کہ بار بار کرنے کو دل کرتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا، پچھلی دفعہ بھی ہمارے ارکان غیر حاضر تھے، اس دفعہ بھی، حالانکہ حکومتی ارکان زیادہ غیر حاضر تھے، لیکن ہمارے بھی غیر حاضر ہو گئے تو پھر حساب برابر ہو گیا نا، حساب برابر ہو گیا۔ ابھی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ویڈیو بناؤں گا وہ گھومتی چائے میں ہوگی، اس میں آپ اپنا نام دیں۔ آج انشاءاللہ 2-3 دن میں نے نام نہیں دیے، اس میں آپ کا ذکر کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اس وقت یہ ہے مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے نا وہ دیکھیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی پہلے میں سمجھتی تھی کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، پہلے میں سمجھتی تھی کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن اب میں عوام کو دیکھ کے، مہنگائی کو دیکھ کے، مری کے واقعوں کو دیکھ کے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہتی ہوں کہ اب اس کو ہر طریقے سے ہٹایا جائے، ہر طریقے سے ہٹایا جائے۔ یہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر طریقہ آزمائیں اور اس حکومت کو ہٹائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے میں اس کے حق میں نہیں تھی۔ یہ آج مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے، اور اس کے اوپر جناب ایک اور بیان ساتھ انہوں نے دیا ہے کہ جو عمران نیازی کو اس کے اپنے دوست چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ ہر جھوٹے اور منافق آدمی کو اسی طریقے سے لوگ چھوڑتے ہیں۔ آپ کسی بندے کو بھی تھوڑے وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، زیادہ وقت کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کافی دنوں کے بعد مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک آج صحیح بات بتا دوں، ہمارا چینل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نون لیگ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قانونی ٹی وی تو نون لیگ دے چمچہ ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ، یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے یار، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی پالیٹکس کیا ہے۔ شہباز شریف تو میں سمجھتا ہوں، اب بھی سمجھتا ہوں کہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، اور وہ جو ہے نا کھل کے ابھی مخالفت نہیں کر رہا، اسی لولی پاپ میں ہے، جو میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اس کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اگلی حکومت تیری ہوئے گی، تو ٹھک ٹھک لگا رہے تو تو زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں کرنی، بس۔ وہ تو ڈرپوک آدمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کی یہ بات نہیں مانتا، شہباز شریف نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، مریم کو آگے نہیں آنے دیتا، اپنی مرضی کرتا ہے، کیونکہ الیکٹڈ 80% لوگ نون لیگ میں ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ 80% ان کو وہ چسکا پڑا ہوا ہے، 80% لوگوں کو، اس لیے وہ نہیں مانتے بات۔ نواز شریف کہتے رہتے ہیں، اب کیا نواز شریف اس کو نکال سکتا ہے؟ جب 80% ایم این اے ایم پی اس کے ساتھ ہے تو شہباز شریف کو تو نہیں نا نکال سکتا ہے نواز شریف، تو اس لیے کوئی بات پہ عمل نہیں ہوتا۔ پھر جناب جو نواز شریف کی اور مریم نواز کی پالیسی ہے، آج مریم نواز نے بیان دیا ہے نا، اب 1 مہینہ مریم نواز کی خاموشی ہو جائے گی جی، پھر لوگ سانو فون کریں گے کہ سر جی ذرا پتہ کرو تسی مریم نواز صاحبہ خاموش کیوں نے، کوئی بیمار نے، کوئی کی ہے کی نہیں ہے، کیوں خاموش نے؟ یعنی کہ طویل خاموشی آ جاتی ہے، جیسے لانگ مارچ میں طویل 4 مہینے کی تاریخ،
اتنی تاریخ تو عدالت ہی نہیں دیتی جتنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور نون لیگ نے دے دی ہے۔ 4 مہینے کی تاریخ۔ کدھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دسمبر میں جناب حکومت گرانی ہے، اس سے پہلے پچھلا دسمبر تھا، پھر اگلا دسمبر آ گیا، پھر جو نواز شریف صاحب کی تقریریں ہیں وہ ایک تقریر آتی ہے گرم گرم، اس کے بعد وہاں بھی ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا بند ہو جاتا ہے، اور بالکل مہینے کے بعد پھر اگلا جو ہے نا وہ آتا ہے۔ تو یہ ٹھنڈی کر کے کھا رہے ہیں۔ عوام بیچارے اس لیے خاموش پریشان ہیں کہ ان کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا۔ ایک تو چولہا نہیں جل رہا نا کہ گیس نہیں آ رہی، ویسے بھی نہیں جل رہا، گیس آ رہی ہو تو پیسے نہیں ہیں، کیا کریں وہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو پھر پریشان کر دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سر جی کو ساڑا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ اب مجھے اکثر یہ فون آ رہے ہیں کہ سر جی تسی یہ صحیح دسو کہ عمران جائے گا بھی صحیح کہ نہیں، یا پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ سر جی صحیح دسو نواز شریف آئے گا بھی صحیح کہ نہیں۔ اب ان کو ہم کیا کہیں، ہم تو ان کو دیکھیں نا، ابھی پچھلے یہ میاں جوید لطیف کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے، ایم این اے ہے، اس نے کہا جی کہ نواز شریف ہر صورت دسمبر میں آئے گا، کہا ہے کہ نہیں اس نے؟ تو ہم پھر اس کے اوپر ویڈیو پھر بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آ رہا ہے، نہیں۔ اس کے بعد ایاز صادق نے کہا ہوا ہے کہ جناب نواز شریف 20 جنوری سے پہلے آ جائے گا، اگر پہلے نہ آیا تو 20 جنوری کو میں جاؤں گا اور میں لے کے آؤں گا، یہ کہا ہے اس نے۔ اب 20 جنوری بھی آنے والی ہے، 1 ہفتہ رہ گیا ہے، لیکن ابھی تک پیچھے مڑوے ڈھولا تیری یاد آ گئی، حالت تک کوئی سانو خبر نہیں ملی۔ یہ خبر ملی تھی کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیے، عمرے کے ویزے کے لیے، لیکن ابھی یہ پروگرام لوگوں کو دیں نا، ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے تو لوگوں کو بتائیں کہ بھئی میں آ رہا ہوں، تاکہ لوگ اس کی تیاری کریں، پروگرام بنائیں، کوئی میٹنگز کریں، کوئی انہوں نے سارا ارینجمنٹ کرنا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا کرنا ہے، استقبال کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرا میں اپوزیشن کے حوالے سے تو میں آپ کو کہوں گا جو شہباز شریف کی اپوزیشن ہے وہ ٹھوس سی ہے، ٹھوسی سی ہے اور پھوسی سی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کبھی بھی جان نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی۔ شہباز شریف صاحب کبھی بھی پرزور طریقے سے، دھڑلے سے، دبنگ طریقے سے اور نعرہ مارتے ہوئے آگے نہیں آئے کہ میں نیازی تینوں نہیں چھڈنا۔ جو تصور تھا نا پہلے شہباز شریف صاحب کا، مائی کیسے توڑنا اور میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اس کے اوپر نواز شریف صاحب سر کے اوپر بیٹھا تھا۔ اب نواز شریف جب سے گیا ہے نا، پتہ لگ گیا ہے کہ اس کی کہ یہ بھائی یہ تو ڈرپوک آدمی ہے بھائی، آپ کوئی کسی کو برا لگے تو سوری، لیکن دیکھیں کیس پھر بنتے ہیں۔ اگر آپ پالیٹکس کرتے ہیں نا، یا آپ نہ کریں، اگر آپ کمزور دل ہیں، آپ کی کمر میں تکلیف ہے، آپ کو کوئی ایسا کمر کا مسئلہ ہے، ہر وقت آپ کو کمر کا ہی مسئلہ ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں نا دوسرے کے لیے، دوسرے جو آگے آنے کو تیار ہے۔ کتنی دفعہ تو ہمیں تجویز دی ہے کہ بھئی مریم کو آگے آنے دو، اس کو لوگ بھی چاہتے ہیں، وہ اٹریکٹیو بھی ہے، لوگوں کو وہ کھینچتی بھی ہے، لوگوں کے دکھ درد کے اوپر، اس کی نبض کے اوپر اس کی ہاتھ بھی ہے، تو اس کو آنے دو۔ لیکن اس کو بھی پھر اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں پھر وہ آپ دیکھ لیں مریم نواز کے ساتھ کون ہوتا ہے، چلیں آپ بتا دیں مجھے، مریم نواز صاحبہ پیشی پہ آتی ہیں، اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ سوائے 2-3 بندوں کے آپ کو کسی کا نام نہیں آئے گا۔ کبھی آپ نے مریم نواز کے ساتھ سعد رفیق کو پیشی پہ دیکھا ہے؟ بولو نہیں۔ کبھی آپ نے خواجہ آصف کو دیکھا ہے؟ بولو نہیں۔ رانا تنویر کو دیکھا ہے؟ بولو نہیں۔ وہ بھی پارٹی کے بندے ہیں نا۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے ساتھ پرویز رشید ہے، جو نہ سینیٹر ہیں نہ ایم این اے ہیں، پکا۔ اور یا پھر کبھی کبھی رانا ثناءاللہ صاحب آ جاتے ہیں، بس۔ اور کوئی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کون ہے؟ بتا دیں، آپ بتا دیں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے پھر بات آگے نہیں بڑھتی، مریم نواز کو آگے نہیں آنے دیتے اور اپنے کمر سے ڈرتے ہیں۔ کمر، یہ پیٹھ والی کمر کہہ رہا ہوں، کمر جوید باجوہ نہ لے لینا۔ اچھا جی،
دوسری بات یہ ہے، احتجاج کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ابھی عمران کو کے پی کے میں شکست ہوئی ہے نا، بری طرح شکست ہوئی ہے۔ 16 یہ جو جنوری گزر رہی ہے اس میں الیکشن ہونے تھے، انہوں نے ملتوی کر دیے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی خبر نہیں آئی نون لیگ کی دھرنے کی، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی، کہ کیوں ملتوی کیے جا رہے ہیں بھائی۔ پھر آج جو ابھی خبر آئی ہے نا کہ 16 جنوری کو جو الیکشن ہونے تھے وہ اب انہوں نے 27 مارچ کو کر دیے ہیں، اور 16 ڈسٹرکٹ میں ہونے ہیں، 16 کے 16 ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ڈی سی تبدیل کر دیے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی نہیں بول رہا۔ ہم ہی بول رہے ہیں، قانونی ٹی وی بول رہا ہے، یا کچھ وی لاگر بول رہے ہیں، بس اپوزیشن کیوں نہیں بولتی بھائی؟ 16 ڈی سی تبدیل کیے ہیں، کس لیے کیے ہیں؟ دھاندلی اور بےایمانی کے لیے کیے ہیں نا، تو اس کے اوپر بولیں۔ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے۔ الیکشن کمیشن نوٹس تب لے گا کہ یہ مولانا فضل الرحمان یا نون لیگ والے درخواست دیں گے، تو یہ درخواست نہیں دے رہے۔ ہاں سر جی، گلاں بہت نے، گل جڑا نا لمبی ہو جاندی ہے، اور ویڈیو بھی پھر لمبی ہو جاندی ہے، پھر تسی دیکھتے نہیں۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب سے لوگوں کو امید ہے، امید پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان سے امید ہے۔ باقی جو ہے نا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔